أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله کس نے چمکتا دن گئے بشارت سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ڈاکٹر سرفراز جی صاحب ماشاء کیا بات ہے پرسوں چوتھ بھی آیا تھا اچھا جی ٹھیک ہے جی کس نے چمکتا دن گئے بشارت سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننے بننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستوں کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے مشرق شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ یہ ہماری بخشش کا ہے اگر تو تینوں سنانا ہوگا باقی سے بالکل سے مہربانی بسم اللہ بالکل جدے ورزی جائے ایسے لے جو ورزی جائے اللہ شریف سے ہماری بخشش کا ہے صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی ڈاکٹر دعوت دیتی ایسے ہوں دار دیں ڈاکٹر دعوت دے گا میں نے پتا ہے 4 نمبر کو ہاں جی بھی اتنے ادھر نے ہمیں کیا کیا لیں صحیح پہلے کہہ رہے مارکی چادر اندر چاہے ہو رہتے ہوں گے انشاءاللہ 11 بجے تک 11 بجے اولا لڑیاں سپیس دنیا تے خوشیاں اولا لے 2 لاکھ خرچہ ہے وہ بچن ہے یہ تے بچت ہاں صحیح ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہے اسی لیے ضروری کوئی اچھا یہ سالانہ محفل پاک 2 دن بعد اتوار کو 9 اکتوبر 12 ربیع الاول کو بنگلہ نمبر 4 زرعی یونیورسٹی میں منعقد پذیر ہوگی، جس میں سائیں بابا اس میں اپنے پاک کی صدارت کریں گے۔
2 दिन کے بعد اتوار کو دن 11 بجے انشاءاللہ محفل پاک شروع ہوگی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو جب تمہیں میرا فضل اور رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ. سورہ الضحیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے میری طرف سے تو اس کو چرچا کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی اپنے پیارے محبوب سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تو 300 سال تک وہ اپنی مغفرت کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے، روتے رہے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کلمات سکھائے، انہوں کو جنت کے وہ کلمات جو ان کو کچھ یاد آیا تو انہوں نے کہا دیکھا کہ جب میں جنت میں تھا تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا وہاں پہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور 300 سال روتے رہنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ان کے وسیلہ سے دعا مانگی. جی بسم اللہ. میلاد شریف سے ہماری بخشش کیسے ہوتی ہے حضرات؟ ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے جی ماشاء اللہ شروع سے بسم اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے ان پہ عذاب آتے، کسی کی شکل بدل دی جاتی، کسی پہ پتھروں کی بارش کر دی جاتی، کسی پہ خون کا عذاب آتا، کسی پہ پانی کا عذاب آتا. جب بندے گناہ کرتے تو ان کو آندھی اتنی تیز چلتی وہ نیچے گرتے، ان کے سر پھٹ جاتے. تو حضرات جب حضور علیہ السلام کی پیدائش اقدس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیے. حضرت آدم علیہ السلام جب وہ انہیں جنت سے بھیج دیا گیا، زمین پہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ 300 سال روتے رہے. تو جب جبل رحمت پہ پہنچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جب آدم علیہ السلام 300 سال ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام ابھی ایک فکرہ بول میں تیری ابھی بخشش کرتا ہوں. تو عرض کرتے ہیں یا اللہ بحرمت نام محمد یا اللہ مجھے بخش دے. پھر وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے آدم سن، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو حضرات اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو آپ ہوتے، آپ کے بچے ہوتے، آپ کے بیٹے ہوتے جو آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، کوئی انسان نہ ہوتا. یہ سارے کا سارا ہونا ہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم سن، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا. حضرات اگر کائنات نہ بنتی تو یہ سورج ہوتا، یہ چاند ہوتا، یہ زمین ہوتی، آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فکرہ بول. وہ فکرہ یہ تھا کہ محمد کے ساتھ کے مجھے بخش دے. یہ ایسے ہے سب لوگ پیدا ہوئے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، مچھلیاں، پرندے، درخت، جانور، آدمی، سب خوشیاں منا رہے ہیں. ایک سر میں مٹی ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا تم سر سے مٹی ڈال رہے ہیں، کچی ہو رہے ہیں بیڑا پر اور انہیں کہا جی کوئی بتا 100 سال جیوے تو گناہ ہی کرتا رہے. نام محمد دی
अर्ज करो या अल्लाह नाम मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह सुभान ये लिए रो रहा हूँ ये बोलो ना जी इंशाअल्लाह। जब हजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो कायनात का हर जर्रा, मछलियां भी खुश है, दरख्त भी खुश है, हर कायनात का जर्रा जर्रा खुश है। एक बंदा उस दिन रो रहा है, वावेला कर रहा है, सर में मट्टी डाल रहा है, बालों को नोच रहा है। तो उसके चेले हैं, कहते हैं जी क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं कि इनसे पहले जो नबी आए उनकी शरीयतें मैंने मिटा दी, उनकी किताबें मंसूख कर दी, लेकिन ये जो हस्ती अब पैदा हुई है, कोई 100 साल बंदा जिए और करे गुनाह, आखिरी साल में कह दे या अल्लाह नामे मोहम्मद मुझे बख्श दे, तो अल्लाह उसे बख्श देगा। तो ये हजूर की पैदाइश है। ऐसे हजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लोगों की बख्शिश हुई है। तो तीसरा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम सुन, अगर मैंने इस हस्ती को पैदा ना करना होता। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ये मोहम्मद कौन? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या पूछा या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ए आदम सुन, अगर मैंने इस हस्ती को पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। हजरत अगर रब जाहिर ना होता तो ये कुरान होता, ये शरीयत होती, ये खाना काबा होता, मस्जिद नबवी होती, कुछ भी ना होता। तो ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने उनसे पाया नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? उन्होंने सारी उनकी तारीफ पूछी, अगर तुझे पैदा ना करता तो मैं मोहम्मद को ना किसी को करता। दूसरा ये है कि सोना आदम तू कहता है मोहम्मद कौन है, अगर वो ना होते तो मैं कायनात ही ना होता, और कायनात ना होती तो रोटी के तो खाते बेलते खरोते सारा सामान लगा है, कोई शय भी नहीं हम। फिर अल्लाह ताला फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपका रब होना जाहिर ना करता। जी माशाअल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए आदम सुन, अगर ये मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तो हजरत अगर आदम अलैहिस्सलाम पैदा ना होते तो ये नस्ल इंसानी होती, कुछ भी ना होता। तो हजरत साहब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहा है। और फिर दूसरी बार अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए आदम सुन, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो मैं कायनात ही ना बनाता। तो अगर कायनात ना, अगर हजूर ना होते तो ये कायनात ना होती, ये सूरज होता, ये चांद सितारे होते, ये जमीन होती, ये रोटी पानी होता, कुछ भी ना होता। ये जो हम खा पी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो इस दुनिया में बस रहे हैं, ये मिलाद मुस्तफा का सदका है। और तीसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम सुन, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो अगर रब जाहिर ना होता तो ये कुरान होता, ये शरीयत होती, ये मस्जिद नबवी होती, ये खाना काबा होता, कुछ भी ना होता। तो हजरात ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने उनसे पाया नहीं। तो हजरात ये मिलाद मुस्तफा है। अल्लाह ताला हमें मिलाद मुस्तफा मनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मुसलमानों मुसलमानों पे जब बंदे गुनाह करते हैं उनकी शक्लें बदल दी जाती है। जब हजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने ये अजाब भी उठा लिए। अब मिलाद मुस्तफा का फायदा सिख को भी है, हिंदू को भी है, ईसाई को भी है, कम्युनिस्ट को भी है, उन सब को फायदा है। लेकिन मुसलमान मोमिन को कुछ खास फायदा है। मुसलमानों को क्या फायदा है कि एक मिलाद मुस्तफा में आ जाने से 20 लाख बुरी महफिलों के गुनाह मिट गए। 20 लाख बुरी महफिलों के गुनाह मिट गए। फिर अगली हदीस और करम वाली है कि जब हम महफिल में आते हैं तो गुनाह लेके आते हैं, और जब महफिल से जाते हैं तो वो गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। झूठ बोला सच हो गया, कम तोला पूरा तोल हो गया। हजरात ये गुनाह का लाइसेंस नहीं है,
کہ اب جا کے محفل سے واپس جا کے ہم گناہ شروع کر دیں. نہیں نہیں، فقط یہ میلاد مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اقدس کا کرم ہے. یہ حضور کی رحمت کا اظہار ہے کہ آپ کے وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے. میں نے آپ کا 100 روپیہ دینا ہو تو آپ معاف کر دیں تو یہ تو ہو گیا 100 کا فائدہ. اگر آپ پاس سے مجھے 100 اور دے دیں تو یہ مجھے دگنا فائدہ ہو گیا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل گئے. تیسرا جو اس سے بھی کرم والی ہے، ہمارے پروفیسر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک حساب لگایا تھا کہ جنت یہاں سے دور کتنی ہے. 18,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ اتنا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کریں اور 30 لاکھ سال متبادل پرواز کرتے رہیں تو آپ جنت کے کنارے پہ پہنچیں گے، جنت میں نہیں پہنچیں گے. لیکن جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوا، درود شریف شروع ہوا، نعت شریف شروع ہوئی تو جنت چل کے تیرے پاس آ جاتی ہے. تو حضرات ہمارے سامنے، میں خود چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، صاحب بابا نے کئی مفتیان حضرات سے یہ فتویٰ لیا کہ یہ جو جنت ہمیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے یہ کچی ہے کہ پکی ہے. ان سب نے یہی کہا کہ یہ جو جنت ہمیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے یہ پکی ہے. اللہ پکا ہے، اس کی عطا پکی ہے. تو حضرات جو بھی اب صحیح العقیدہ یہاں سے گزرتا رہے گا وہ جنتی ہوتا رہے گا. اور اس سے آگے اور بھی چلتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اوپر آستانہ علیہ کے 20 فٹ چوڑی حدیث مبارک کر کے یہ لگائی ہوئی ہے. 20 فٹ یہ دیوار جتنی حدیث ہے ادھر آستانہ علیہ پہ اوپر لگی ہوئی ہے. حضور کریم نے حضرت ابو امامہ سے فرمایا کہ اے ابو امامہ، جب بھی میرا کوئی امتی میرا ذکر کرتا ہے، نعت شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کیونکہ نعت شریف بھی درود شریف ہے، اصل وجہ ذکر مصطفیٰ ہے کہ جو میرا غلام جہاں بھی بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرے، وہ خواہ مشرق میں کرے خواہ مغرب میں کرے، وہ جہاں بھی کرے، اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے میرے روضہ اقدس میں کر دے گا. تو حضرات اب یہ غور فرمائیں کہ اب ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور کے روضہ اقدس میں. کس نے بٹھایا؟ ذکر مصطفیٰ نے. حضرات یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اتنا کہہ دے میلاد مصطفیٰ اچھا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ اتنا ہی کہہ دے کہ میلاد اچھا ہے، کہہ دے ایک بار میلاد اچھا ہے. چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو اور سکھ ہو، ہندو ہو، جو ہی وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک ہندو کے سامنے، ایک یہودی کے سامنے ایک مسلمان کا گھر تھا. وہ ہر سال میلاد مصطفیٰ پہ خوب جشن مناتے، جھنڈیاں لگاتے، دیگیں پکاتے. تو وہ یہودن جو تھی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہودن پوچھتی ہے اپنے خاوند سے کہ یہ مسلمان ہر سال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کے نبی پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ جشن مناتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کیا کہتی ہے؟ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو سو گئی رات کو، قسمت جاگ گئی. حضور کریم خواب میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ عورت دیکھتی ہے، ایک صحابی سے عرض کرتی ہے کہ یہ ہستی کون ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یہ ہمارے نبی کریم ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ان سے کچھ بات کر لوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کر لو. وہ یہودن آگے بڑھتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا لبیک. تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ لبیک تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں یہودن ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا. تو اسی وقت حدیث سے میلاد مصطفیٰ کس طرح ثابت؟ اور سرانے سے ختم نبوت ادھر جگہ دکھائیں میلاد مصطفیٰ نے کر دیا. وہی حدیثہ کا ثابت کر دو. جو حدیث آپ نے ختم نبوت والی اس میں سے ثابت کرتے میلاد میلاد مصطفیٰ کے لیے حدیث زیادہ ہیں، ختم نبوت کی زیادہ ہے.
جڑا خط نبوت میں پر وہ کیا کہا چلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، قبلہ پیر صاحب کے حکم سے ہمارا موضوع چل رہا ہے ختم نبوت، اور آج ان کی تمنا ہے کہ ختم نبوت والی حدیث سے ہی میلاد مصطفیٰ بھی ثابت کر دیا جائے. میں نے حدیث کو دیکھا تو پیر صاحب کے یہ فیض سے میرے ذہن میں آ گیا کہ اس سے میلاد مصطفیٰ بھی ثابت ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی. یعنی مجھے 6 چیزیں وہ عطا کی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. اور جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ دیکھنے میں بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے ان کے اندر ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مجھے عطا فرمائی ہے، میں آخری نبی ہوں. یہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی. اور اس کے بعد آپ نے دوسری چیز فرمائی کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ لوگوں پہ ڈال دیا ہے. بڑے بڑے جو اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے تھے، بڑے سردار سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی میری ہیبت کو بٹھا دیا ہے. یوں کھڑے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے. اور امام اہل سنت کا شعر کیسا ہے؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی شان آپ کو عطا فرمائی کہ سارے کے سارے جو لوگ تھے آپ کو رعب و دبدبہ ایسا عطا فرمایا، ایسی ہیبت عطا فرمائی، سب ایسے ہی ڈرے. اور بلکہ امام اہل سنت وہ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے. وہ نقطہ کیا بیان کیا ہے؟ کوئی سمجھنے والا ہو قبلہ پیر صاحب کی طرح کا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے حسن کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ نقص اور عیب کا غمان بھی جہاں نہیں پایا جاتا. اور پھر اللہ کا قانون ہے پوری دنیا میں
جہاں پر تم پھول دیکھو گے کانٹے ساتھ ہوتے ہیں. پھولوں کی خوشبو سونگھنے کے لیے کانٹوں سے ہاتھوں کو زخمی کروانا پڑتا ہے. جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹا ضرور ہوگا. یہ قانون قدرت ہے. اور جس جگہ پہ چھما جلے گی دھواں ضرور اٹھے گا. اور کائنات میں مخلوقات میں ایک پھول ایسا ہے جس کے قریب کانٹا نہیں ہے, وہ محمد مصطفیٰ کی ذات. یہی پھول خار سے دور ہے, اس کے قریب اللہ نے کانٹے کو نہیں آنے دیا. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی ایک ایسا نور ہے کہ جس کے قریب دھواں نہیں ہے, جس کے نور نے پورے جہان کو روشن کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واو حلت لی الغنائم, پہلے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے, میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. اور چوتھی بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے. پہلے امتوں کو یہ لازم ہوتا تھا کہ ان کے نبی جب ان کے پاس آتے تو جو ان کی عبادت گاہ ہوتی وہاں پر عبادت کر سکتے تھے, اپنے گھر میں عبادت نہیں کر سکتے تھے. میرے آقا کے توسل سے اللہ نے ہم پہ بھی یہ کرم فرمایا کہ پوری روئے زمین پر جہاں بھی تم پیر صاحب کے ساتھ جا رہے ہو وہیں پر ہی کھڑے ہو کے کسی چٹیل میدان میں بھی انہیں آگے کر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو گے تو وہ مسجد ہی ہے. پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. اب میلاد ثابت ہوگا اگلے جملے سے. حضور فرماتے ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا. تو یہ رسول بنا کر بھیج دینا اور ان کا ذکر کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول کر عالم بالا کو مہکا دیا اور جبریل کو بھیج کر مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے لہرا دیے. اور اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے جانوروں کو نبی پاک کے میلاد کی خوشی کے اظہار کے لیے زبانیں عطا فرما دی. اور پورا سال پر عرب کی عورتوں کو بچے عطا فرمائے کہ عرب کے جاہلانہ دستور کے مطابق کوئی بیٹی ناحق قتل نہ ہو سکے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, جب ساری مخلوق کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو اللہ رب العزت جل وعلا نے عرب کے پھلوں کے درختوں کو پھلوں سے لاد دیا. سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور جہاں پہ قحط تھی ہریالی اور شادابی سے اسے نواز دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زبرجد اور یاقوت کے مینار بنا کر روشن کر دیے. اور نبی پاک کو شب معراج وہ دکھائے گئے اور بتلایا گیا کہ یہ آپ کی ولادت کی شب سے روشن ہے. اور جنت میں نہر کوثر کے کناروں پر 70,000 عطر بیج درخت لگا کر انہیں پھلوں سے لاد دیا گیا. الغرض کے خالق کے کائنات نے عالم کون و مقام میں اپنی شان قدرت کے لائق جشن میلاد مصطفیٰ منا کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں یہ میری سنت ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور یہی تو ہم میلاد مصطفیٰ پہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اس کے بعد اگلی بات نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا. اب میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے. اس کے بعد اگلی حدیث پاک یہ امام بخاری نے فضائل کے باب میں روایت کی ہے. امام مسلم نے رواہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انه لم يبقى من النبوة الا المبشرات.
और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नहु लम यबका मिनन नबुव्वत, नबुव्वत में से कोई चीज भी बाकी नहीं रही, इल्लल मुबश्शरात, मगर सच्चे ख्वाब। सच्चा ख्वाब नबुव्वत का एक हिस्सा है। बुखारी की रिवायत है कि मुसलमान का सच्चा ख्वाब नबुव्वत के हिस्सों में से 40वां हिस्सा है। अब सिर्फ वो सच्चे ख्वाब बाकी रह गए हैं, वरना नबुव्वत में से कोई चीज बाकी नहीं रही। जो मोमिन का सच्चा ख्वाब होता है वो नबुव्वत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा होता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने नबुव्वत को मुझ पर मुकम्मल कर दिया है, मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। और अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा। ये हम मिलाद मनाकर ये साबित करते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जलवागर हुए। बाज लोग कहते हैं 9 को है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है। बेवकूफ लोगों को धोखा देते हैं। वो 26वीं जिल्द का एक कौल पढ़ते हैं, आगे वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। वही मुशरिकीन मक्का और वो जो यहूदी और नसरानी थे, ऐत का एक हिस्सा पढ़ते थे, अगला छोड़ देते थे। ला तक़रबुस सलाता, उस वक्त वान तुम सुकारा छोड़ देते थे कि नमाज के करीब ना जाओ। ये जब शराब हराम नहीं हुई थी उस वक्त था कि जब तुम नशे की हालत में हो, होश में नहीं हो, तो नमाज के करीब ना जाओ। वो अकेला पढ़ते थे ला तक़रबुस सलाता, वान तुम सुकारा छोड़ देते थे। इसी तरह इनकी आदत है। एक कौल पढ़ा, उन्होंने नकल किया कि बाद ने ये लिखा है, लेकिन असा कौल ये है, जमहूर उलमा का कौल ये है। उसी जिल्द में सफ़ा नंबर वही है और जिल्द नंबर 26 है, जहाँ पे 9 को एक कौल नकल किया, आगे उसका रद्द करके 12 को साबित किया है। लोगों के सामने 9 वाला वो कौल पेश कर देते हैं और जिसको आपने असा माना है 12 वाला वो छोड़ देते हैं। तो असल बुग़्ज़ है अल्लाह के नबी से, नफरत है अल्लाह के नबी से। वरना तो नबी पाक की विलादत के मौका पर तो इनसे तो वो बहुत अच्छे थे, जिनको मुशरिकीन मक्का काबा में रख के पूजते थे 360 बुतों को। मदारिजुन नबुव्वत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जब आपकी विलादत हुई तो बुत सारे सजदा में गिर गए। वो सुबह गए, उन्होंने उठा के उनको रखा असली जगह पर, वो फिर गिर जाते हैं, फिर उठा के रखते हैं, फिर गिर जाते हैं। तंग होकर काफिर उनसे कहने लगे, तुम्हें कौन सा फारिज का मर्ज हो गया है, हम तुम्हें इज्जत की जगह पे बिठाते हैं, तुम फिर गिर जाते हो। वो पत्थर के बुत जिनकी बज़ाहिर ज़बानें नहीं थी, अल्लाह ने उनको भी ज़बानें अता की। वो बोल के नबी पाक का मिलाद बयान करते हैं, कहते हैं तरद्दा ले मलूदन अदाअत बे नूरिही फजमीउ फिजाज अल-अर्द बिश्शर्क़ वल गरब। आज हमें एक ऐसा नूर नजर आ गया है जिसकी रोशनी से मशरक और मगरब रोशन हो गए हैं। हम उस नूर की ताजीम के लिए सजदा में गिर रहे हैं। अल्लाह नूर दिखलाना चाहे तो वो पत्थर के बुत जिनकी आंखें मसाले की होती हैं उन्हें दिखला दे कि ये नूर है। ना दिखलाना चाहे तो बड़े बड़े मौलवियों को ना दिखलाए जो आज भी कहते हैं नूर नहीं है। और पूछो इमाम अहले सुन्नत से, आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और वो बुद्ध इनसे अच्छे थे। और बल्कि मुझे एक याद आया, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब के एक मुरीद खास आलिम दीन का कौल, हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शेखुल हदीस नज़ीर अहमद सियालवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद ये तौफीक अता फरमाए, बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी दावत इस्लामी के जो सबसे बड़े मुफ्ती कासिम साहब हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं, हमारे जामिया में पढ़ते रहे हैं। उस बैच में पढ़ने वाले सारे के सारे तलबा जो उनसे पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुफ्ती के मनसब पर फाइज थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे पूछता हूँ काफिरों से कि ये बतलाओ, जो काफिर आके नबी पाक से सवाल करते थे, वो आपकी नबुव्वत को परख रहे थे या आपके रब होने को परख रहे? आपने ऐलान तो नबी होने का किया था ना, तो काफिर आपकी नबुव्वत का ही इम्तिहान ले रहे थे, नबुव्वत को परख रहे थे।
تو انہوں نے آ کے کہا چاند توڑ کے دکھلاؤ. تو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. چٹھی رساؤں، پیغام رسانی کرنے والا ہوں، دل چاہتا مان لو، نہیں چاہتا نہ مانو، میں تو نہیں کر سکتا. نہیں آپ میں پوچھو گے جو پوچھنا چاہتے. سلونی معاشرے تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جواب دوں گا. جو مطالبہ کرنا چاہتے ہو کروں گا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مومن کہاں سے آگے ہیں جن کا عقیدہ کافروں سے بھی بدتر ہے. وہ کافر ہو کر یہ عقیدہ رکھتے تھے اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو زمین کیا آسمان بھی ان کے دائرہ اختیار میں ہوگا. اگر سورج کو اشارہ کریں گے تو سورج واپس پلٹائے گا، چاند کو اشارہ کریں گے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ کی راہ پہ چلو تب بھی نبی کو بااختیار ماننا پڑے گا، اور نبی کی راہ پہ چلو تب بھی بااختیار ماننا پڑے گا. کافر کی راہ پہ چلو وہ بھی بااختیار مانتے تھے تب بھی سوال کرتے تھے یہ مومن کہاں سے آگے ہیں جن کا عقیدہ کافروں سے بھی بدتر ہے. این تذهبون، تم جاتے کہاں، تمہارا رستہ کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنے نبی کو مالک و مختار بنا کے بھیجا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتنے اوصاف رکھ دیے ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا. جب میں ثنا کرنے لگتا ہوں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کس کس وصف کا ذکر کروں. تو کہتے ہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لے گی ان کے ثنا خاں کی خاموشی، یہ کہہ کے چپ ہو رہا ہوں میں کہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو ان کے ڈالر لے کر آج بھی نبی پاک کی مخالفت کرتے ہیں. جب انگریز نے بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا اس وقت بھی ان لوگوں نے نبی پاک کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوئے ان سے پیسہ لے کر اور انہوں نے ان کی کتابیں چھاپ کر بر صغیر میں یہ بد دینی پھیلائی تھی. اس وقت پورے بر صغیر میں ایک ہی شخصیت تھی جو ان کے سامنے ننگی تلوار تھے، وہ امام اہل سنت تھے جنہوں نے نبی پاک کی عزت کا دفاع کیا، اہل سنت کا دفاع کیا. آج تمہیں پیر صاحب نظر آ رہے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. انہوں نے نبی پاک کے عشق کو ادھر فروغ دیا اور لوگ ان کے پاس بھی آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کروں مد ہے اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں. میں ایسا نہیں ہوں کہ جعلی بادشاہوں کی تعریفیں کرتا رہوں. میری تو جب زبان کھلے گی تو محمد مصطفیٰ کی ثنا میں کھلے گی، اور جو میں کچھ کروں گا انہی کے لیے کروں گا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انہی کے لیے پیدا کیا ہے. خدا کی قسم اگر محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. شیخ محقق نے حدیث پاک نقل کی لولا کلام اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی نا تو انہیں کہا کہ خذ بکتاب، اپنی کتاب کو پکڑیے اور قائم رہنا والا حب محمد، محمد کی محبت پر قائم رہنا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا محمد لما خلقت الخلق ولا الشمس ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا القمر. اگر محمد نہ ہوتے نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ میں چاند کو پیدا کرتا، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، نہ میں دن کو پیدا کرتا، نہ میں رات کو پیدا کرتا، ولا ایاکا، نہ میں تجھے پیدا کرتا، ولا ملکن مقربن، اور نہ میں کسی مقرب فرشتے کو پیدا کرتا، نہ میں کسی رسول کو پیدا کرتا. میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو انہی کے لیے پیدا کیا. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور یاد رکھیے سب سے پہلے کون ہے؟ حضور. سب سے پہلے کون ہے؟ حضور. اور سب کچھ کن سے ہے؟ حضور سے. 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 سب کچ
اور اللہ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا اور پھر ساری کائنات کو انہیں کے فیض سے پیدا کیا، سب کچھ حضور سے پیدا کیا. اور اللہ فرماتا ہے رفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اور حضور کا ذکر کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ جب کچھ نہیں تھا، ازل سے ہے. اور کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا. ازلی اور ابدی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور کوئی نہیں ہے. تو حضور کا ذکر ازل سے ابد تک. یہ اللہ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اقبال نے کہا یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے. تو ساری کائنات کا نظام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے. اس کر کے جو روکنے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو حضور کا ذکر رکے گا نہیں، کیونکہ بلند اللہ نے کیا ہے. کوئی اور کرنے والا ہوتا تو رک جاتا. تو جس کا ذکر بلند خالق کائنات کر رہا ہو، کون ہے وہ روکنے والا؟ اس لیے اس شعر سے اجازت چاہتا ہوں. صبح ہندا رہے گا تے شام ہندا رہے گا، سونے تے درود تے سلام ہندا رہے گا. نویں نویں شاعر تے ادیب پیدا ہون گے، نواں نواں نعتیہ کلام ہندا رہے گا. جڑے سانو روک دینے آقا دے میلاد تو انہاں دا سکون بھی حرام ہوندا رہے گا. اجمل انہاں عاشقاں نے روکیا نہیں رکنا، سونے دا میلاد سرے عام ہوندا رہے گا. سب کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے اسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ 7:25 زیادہ ٹائم ہو گیا. جی سر اس میں آپ کھانا دے کے جی سر بات کر لیں. بہتر سر بات کر کے کھانا کھانا. جمعہ دن آتا ہوگا. بات کر کے کھانا. جی شکتی صاحب نہیں نام بتایا اسی طرح صحیح علیم اللہ صحیح بات ہو صحیح کوئی شکتی ہے اس سے. ایسے سلیمی نعمان سلیمی نہ رہنما ہے جمشید مولانا دے دیتا ہے. جی 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 سرور